الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 22 تا سطر نمبر 26 تک انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 نکال لیجئے. انشاءاللہ اس کی مشق ہوگی، لہذا خوب توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ اس کی مشق میں شامل رہیں. پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ اس مشق میں یعنی سبق نمبر 13 اس میں ہم نے پڑھا کہ 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. 3 دندانوں والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں. یہ 3 دانتوں والی علامت ہوتی ہے جو حروف کے اوپر آتی ہے، اسے تشدید کہتے ہیں. اور جس حرف پر یہ 3 دندانوں والی شکل یا علامت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف مشدد. حرف مشدد کو ادا کرنے کا طریقہ، یعنی جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، دوہرا پڑھتے ہیں. پہلے وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے مل کر، اور پھر وہ اپنی اصلی کیفیت، اصلی حالت اس کی ادا ہوتی ہے. جیسا کہ اتا، پہلے وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے ملا، اب وہ اس کی اپنی حرکت تا، اتا. تو یہ طریقہ ہے تشدید ادا کرنے کا، مشدد حرف کو پڑھنے کا. تو جہاں بھی تلاوت کے دوران قرآن پاک میں آپ مشدد حرف دیکھیں تو اسے دوہرا پڑھیں 2 مرتبہ. جیسے والسماء والشمس الرحمن الذی، اس طرح الذی والضحى. تو اس طرح جو بھی مشدد حرف ہے، والضحى والذی، الذی، والسماء، تو یہ تشدید صحیح ادا نہیں ہوئی، وہ اپنے ما قبل حرف سے صحیح ملا نہیں. یہ حرف پہلے وہ مکمل، چونکہ یہ سکون ہے اور سکون کو جمعوں کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے. التی، السماء، والشمس، الرحمن، الرحمن، اتا. اس انداز کو آپ اس کی مشق کیجئے گا. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے مشدد حرف کے پڑھنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 22. والناشطات، والناشطات. اب یہاں نون مشدد ہے. نون مشدد میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. نون اور میم جب بھی مشدد ہوں ان میں غنہ ہوگا، اور 1 الف کی مقدار ناک میں لے جا کر ظاہر کریں گے. 1 الف کی مقدار ناک میں ٹھہریں گے. لہذا نون میم مشدد جب بھی آئیں تو اس میں غنہ کریں گے.
اور نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ شین کے نیچے زیر ہے، زیر کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے آواز کو گرا کے معروف طریقے سے ادا کریں گے مگر کھینچیں گے نہیں۔ تو کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے، لہذا پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح تا ہے، آگے تا کے نیچے زیر ہے، تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے مگر آواز کو گرا کے، اور اس کی آواز تا کو باریک بھی پڑھیں گے، لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تو اور تا میں فرق بھی کر دیں۔ والناشطات والناشطات، تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، آواز اور منہ کھولیں گے۔ طاتی والناشطات، ہونٹوں کو گول کر کے اسے پر نہیں کریں گے بلکہ جڑ زبان اوپر اٹھائیں گے تو خود بخود یہ حرف پر ہوگا۔ والناشطات والنجم والنجم والنجم، نون مشدد، اس پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اور جیم ساکن ہے۔ جیم کون سے حروف میں سے؟ حروف قلقلہ، ماشاءاللہ آپ کو یہ قاعدہ ذہن میں ہے، تو اس پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا معنی ہے جنبش، یعنی مخرج میں آواز لگ کر لوٹے گی، جنبش ہوگی جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ والنجم والنجم کوّرت کوّرت، واو میں ہونٹ گول کریں گے اور یہ واو مشدد ہے لہذا جمعوں کے ساتھ پڑھیں۔ کوّرت کوّرت مطہرتن مطہرتن مطہا، ہا پر کیا ہے؟ تشدید ہے، ہا حرف مشدد ہے لہذا دو مرتبہ پڑھیں گے۔ مطہرتن سیرت سیرت، یا کو بھی جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے، دوہرا پڑھیں گے، دو حرف کی یعنی دیر لگے گی اس کو ادا کرتے ہوئے، یعنی دو مرتبہ پڑھیں گے۔ سیرت سیرت یذکر یذکر، ذال مشدد ہے، اس کو بھی دوہرا پڑھیں گے، اور کاف مشدد ہے، اس کو بھی دو مرتبہ پڑھیں گے، لہذا ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ذال کو یذک کا نہیں پڑھیں گے بلکہ یذکر، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، را پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یذکر، سطر نمبر 23۔ لیدبروا، یہاں دال بھی مشدد ہے اور با بھی مشدد ہے، لہذا انہیں جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے، اس کی تشدید کو یعنی دوہرا پڑھیں گے۔ لیدبروا لیدبروا، اور دال با دونوں کون سے حروف ہیں؟ ماشاءاللہ حروف قلقلہ ہیں۔ حروف قلقلہ جب بھی مشدد ہوں گے تو خوب جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیدبروا لیدبروا ذریتہ ذریتہ ذریتہ، را کو بھی جمعوں کے ساتھ، یا کو بھی جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی دو مرتبہ اس کو ادا کریں گے۔ ذریتہ، ذال کو نرمی کے ساتھ، ذریتہ مزمل مزمل، اس کو مزمل نہیں مزمل، جی مز، اب زا کو پڑھیں گے مزم مزم، آگے میم مشدد ہے تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔
مزمل، زا کو سختی میں پڑھیں گے، سیٹی کی آواز پیدا ہوگی. مزمل، مدثر، مدثر. دال حروف قلقلہ میں سے مشدد ہے، لہذا خوب جماؤں کے ساتھ، اور ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. مدثر، اس کو مدثر نہیں پڑھیں گے، مدثر، مدثر. علی النبی، عین کو وصف حلق سے ادا کریں گے، نون مشدد ہے لہذا اس میں غنہ کریں گے. بی، یا کو بھی 2 مرتبہ ادا کریں گے، یا مشدد ہے. علی النبی، علی النبی، علی النبی. اور اگر اس پر وقف کریں گے تو آخر میں یا کو جمعوں کے ساتھ، علی النبی. اس کو یوں نہیں پڑھیں علی النبی، یا بعض پڑھتے ہیں علی النبی، ہاں کی آواز پیدا ہوتی ہے، یا علی النبی کھینچ جاتا ہے، بلکہ اس کو یہ مشدد حرف ہے تو جب وقف کریں گے تو وقف میں بھی جمع کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. علی النبی. مشہور آیت ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا. علی النبی. وقف کے بغیر پڑھیں گے تو علی النبی. یسمعون، یسمعون، یسمعون. سطر نمبر 12. علیون، علیون. یزکا، یزکا. من الطیبات، من الطیبات. تو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے منت طوی، منت طوی، یہ ہونٹ گول ہو رہے ہیں. بغیر ہونٹوں کو گول کیے اس کی زبر جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. منت طیبات. تو حروف قلقلہ میں سے، مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، حروف قلقلہ میں سے مشدد ہے تو اس کو خوب جمع اس میں ظاہر ہوگا. من الطیبات. ان الظن، پہلا اور آخری نون دونوں مشدد ہیں لہذا غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، اور وا کو پر پڑھیں گے، وا کے اندر نرمی پیدا کریں گے. ان الظن نہیں پڑھیں گے. ان الظن، ان الظن. مگر وا کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے. ان الظن. مد الظل، مد الظل. دال مشدد ہے، دال کو اس میں جمع خوب جمع کے ساتھ ادا کریں گے. مد الظل. شر النفاثات، شر النفاثات. نفاثات، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور فا اور ثا دونوں پر کھڑا زبر ہیں لہذا 1 الف کی مقدار دونوں کو برابر کھینچ کر ادا کریں گے. شر النفاثات، شر النفاثات.
النفاثات شرن، یہ را بھی باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، اس کو شرن نہیں پڑھیں گے بلکہ شرن نفاثات۔ سطر نمبر 25، یحب التوابین، یحب التوابین رب السماوات، رب السماوات احط، احط۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس قاعدے پر خاص طور پہ توجہ رکھیے گا۔ یہ حا و طا سے اس طرح ملائیں گے کہ طا کی جو صفت جو پر ہونے کی جو خوبی ہے وہ پہلے ظاہر ہوگی۔ احط، احط یعنی حا طا سے پہلے ملے گی۔ احط، احط، احد یہ تا سے مل رہی، احط پہلے اس کو پر کریں گے اس آواز کو، یعنی طا سے ملے گی، اور اس طا کی جو صفت یعنی جو خوبی پر یعنی موٹا پڑھے جانے والی کی خوبی ہے وہ ظاہر ہوگی۔ احط، پھر آگے تا کو جب پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے۔ احط تو، احط تو، جی یہ یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہے، انشاءاللہ آگے ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے تو اس میں بھی مزید وضاحت ہوگی، لہذا یہ ادغام متجانسین کہلاتا ہے اور یہ ناقص ادغام ہوتا ہے۔ ناقص سے مراد یہ ہے کہ طا کو تا میں، طا کو تا سے اس طرح ملایا یا طا کو تا میں اس طرح داخل کیا کہ طا کی صفت پر، یہ صفت موٹا ہونا اس کی باقی رہی۔ احط تو، احط تو، جی احط تو، احط تو، آخر میں طا کی آواز نہیں نکالیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ احط تو، اور یہ ادغام ناقص اس لیے ہے کہ طا حرف تا سے قوی ہے، طا حرف تا سے قوی ہے، تو یہ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا۔ ادغام کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنا، ہم نے شروع میں پڑھا ادغام کا معنی ہے داخل کرنا۔ تو پہلے ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کیا جا رہا ہے، اب طا جو ہے جو داخل کیا جا رہا ہے وہ قوی ہے، اور جس میں داخل کیا جا رہا ہے وہ بنسبت طا کے ضعیف ہے، قوی نہیں ہے۔ لہذا جب ایک بڑی چیز چھوٹی چیز میں داخل کرتے ہیں تو بڑی چیز کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے، باقی حصہ رہ جاتا ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جب طا کو تا میں داخل کریں گے تو اس کا ایک حصہ، وہ پر ہونے کا جو حصہ ہے، جو پر ہونے کی جو خوبی ہے وہ باقی رہ جائے گی، وہ باقی رہ جائے گی۔ یہ مکمل ادغام اس طرح نہیں ہوگا کہ طا کی صفت استعلا یعنی صفت جو موٹا پڑھے جانے والی صفت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ طا کو جب تا میں ملائیں گے تو طا کی صفت جو خوبی ہے پر ہونا وہ باقی رہے گی، وہ باقی رہے گی، مگر آخر میں جب متحرک تا حرف پڑھیں گے تو اس کو باریک کر دیں گے۔ احط تو، احط تو، بسطت، مگر ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے، بسطت، تو سین بھی پر نہ ہو، بسطت، بسطت۔ سطر نمبر 26، نخلقکم، نخلقکم قد تبین، اب اس میں دال تا میں مکمل داخل ہو گئی، یعنی دال جو ہے تا میں داخل ہوئی، اور دال تا سے زیادہ قوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، قوی نہیں، یعنی اس میں کوئی ایسی موٹائی نہیں، یہ پر حرف نہیں ہے، یہ بھی باریک ہے، تا بھی باریک ہے، اور جب ادغام کیا تو دال کو تا میں مکمل داخل کر دیا۔ اب اس کو قد تبین نہیں پڑھیں گے، اس کو قد تبین یعنی تا پڑھیں گے، دال کو تا میں داخل کر دیا، دال کو تا میں داخل کر دیا، اب دال کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، دال نہیں پڑھیں گے بلکہ تا ہی پڑھیں گے۔ قد تبین، یہ ادغام بھی ہے مگر یہ ادغام تام کہلاتا ہے، ادغام متجانسین تام کہلاتا ہے، یعنی مکمل، اور ناقص جو ہے وہ بسطت، احط جو ہم پڑھ رہے تھے
وہ ناقص تھا کہ تو کی صفت جو صفت پر ہونا ہے وہ باقی تھی. اب دال کو تا میں مکمل داخل کر دیا تو یہ مکمل ادغام ہے، ادغام تام ہے، ادغام متجانسین تام کہلاتا ہے. یہ مکمل داخل کیا. اب دال کو نہیں پڑھیں گے. قد تبین، قد تبین عبدتم. اب با کو تا سے ملا دیں گے مکمل، یعنی دال جو ہے وہ تا میں ضم ہو چکا، داخل ہو چکا. اب دال کی کسی صفت کو، کسی خوبی کو باقی نہیں رہیں گے. یعنی جب رواں میں پڑھیں گے جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح محسوس نہیں ہوگا کہ دال پڑھا جا رہا ہے، جبکہ دال ہے اور وہ داخل ہو چکا. دال ہے مگر وہ تا میں داخل ہو چکا. عبدتم، اب اس کو عبد تم نہیں پڑھیں گے، عبد تم نہیں پڑھیں گے، یعنی اس کو قلقلہ کر کے الگ سے پھر تا کو پڑھیں گے، ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ دال کو تا میں داخل کر دیں گے. عبد تم اظلموا، یہاں زال بھی غوا میں مکمل داخل ہوگا، اس لیے کہ جو چیز داخل ہو رہی ہے وہ ضعیف ہے اور جو جس میں داخل کیا جا رہا ہے وہ قوی ہے. ٹھیک ہے. اظلموا، زال کو غوا میں داخل کر دیں گے اور نرم پڑھیں گے. اظلموا قد دخلوا. اب یہاں ادغام مثلین تام ہے، یعنی قد داخلوا نہیں پڑھیں گے، دال کو دال میں مکمل داخل کریں گے. قد دخلوا، قد دخلوا اذ ذهب، زال میں مکمل داخل ہوگی. اذ ذهب، اذ ذهب. جی یہ طریقہ اس کو مزید اس کی مشق کیجئے گا پیارے میٹھے اسرائیل بھائیو، جیسا ہم نے آخری سطر نمبر 26 میں ہم نے پڑھا. قد تبین عبدتم اذ ظلموا قد دخلوا اذ ذهب. تو یہ جو حروف ہیں یہ اس کے اندر داخل ہوئے اور یہ ادغام کا قاعدہ ہے. لہذا پیارے میٹھے اسرائیل بھائیو یہ ادغام نون ساکن اور تنوین کا ادغام نہیں ہے، نون ساکن اور تنوین کا ادغام نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا کل کے سبق میں. لہذا اب ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کے سورۃ النصر، قرآن پاک کے عامہ سپارے کی سورۃ النصر نکال لیجئے، انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ، یہاں اذا شروع میں حمزہ ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے. اذا، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. ذال کے آگے الف مدہ ہے لہذا ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. جیم کے ساتھ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حرف حمزہ آ گیا لہذا یہ مد کا سبب پایا جاتا ہے. انشاءاللہ مدنی قاعدے میں جب مدات کا سبق آئے گا تو انشاءاللہ اس میں اس کی مزید وضاحت ہوگی. لہذا اوپر جو لکیر ہے جیم کے ساتھ جو الف ہے، الف کے اوپر ایک لکیر ہے، یہ علامت ہے مزید کھینچنے کی، یعنی حرف مد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور جس کے اوپر یہ لکیر ہوگی اس کو مزید کھینچا جاتا ہے. یہاں مد متصل کا قاعدہ ہے لہذا 2.5 3 4 الف تک ہم اس کو دراز کریں گے. اور آگے نصر اللہ، صاد پر جزم ہے، صاد ساکن ہے لہذا اس کی آواز ہلے گی نہیں، صاد کو پر پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے. اور را پر پیش ہے لہذا را کو پر کریں گے. آگے والفتح، والفتح یعنی ہا پر ہم نے سانس توڑ دیا، آواز اور سانس توڑ دیا اور وقف کیا ہم نے، ہا کو ساکن کرنا ہے لہذا ہا پر ہی اختتام ہوگا، ہا ساکنہ پر آواز اور سانس کا اختتام ہوگا. والفتح یعنی آخر میں ظاہر کریں گے، ہا ساکن ظاہر کریں گے.
اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فی دین اللہ، ہم نے برابر کھینچا فا اور یا کو، دال کو. فی دین اللہ، تو یہاں یا مدہ ہے، آگے بھی یا مدہ ہے، دونوں یا مدہ ہیں، تو یا مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. فی دین اللہ افواجا. فا پر جزم ہے، لہذا جزم کی آواز ہلے گی نہیں. افواجا نہیں پڑھیں گے. افواجا، اف و کامل ادا کریں گے اس کا سکون. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. أفواجا، أفواجا. فا کو ادا کرنے کے بعد واو پڑھا جا رہا ہے، تو واو کو، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اب اس طرح نہ پڑھا جائے افواجا، اف وا، وا نہیں پڑھیں گے، وا. اف وا، واو کو بھی اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے نا، جیسے فا کو اس کے مخرج سے ادا کیا کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. اف وا، جب واو پڑھیں گے تو اس کے لیے اہتمام الگ کریں گے اور اس کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے. مگر واو پر زبر ہے، ہونٹ کو گول کرتے ہوئے جب حرف ادا ہوگا، اس کی جب زبر ادا ہوگی تو آواز اور منہ کھل جائے گا. اف وا، اف وا جا، جی اف وا جا. فی دین اللہ افواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح، با پر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور با حروف قلقلہ میں سے، لہذا اس میں خوب جمع ہوگا. فسبح، آگے حا ہے، حا وسط حلق سے ادا کریں گے. بحمدی، حا کو وسط حلق سے ادا کریں گے. بحمدی ربک، بحمدی، دال کو کھینچیں گے نہیں، دال کے نیچے زیر ہے، لہذا آواز کو گرا کر ادا کریں گے. ربک واستغفر، واستغفر، یعنی سکون اور تشدید ان سب کو صحیح اور درست طریقے سے ادا کریں گے، جس کی مشق کا سلسلہ ہمارا مدنی قاعدے میں بھی چل رہا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. انه كان توابا. انه كان
تو یہ غنے اور مدات یہ قرآن پاک کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں، قرآن پاک کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، اور قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں عمدگی کے ساتھ نکھار پیدا کرتے ہوئے صحیح درست طریقے سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ لہذا قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں تو قرآن پاک کو جو ہے لطافت کے ساتھ، خوب عمدگی کے ساتھ، خوب نکھار کرتے ہوئے، ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے، تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لطف میں، مزے میں جو ہے مزید اضافہ بھی ہوگا اور اس کا ثواب بھی ہے۔ لہذا اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اللہ عز و جل کے کلام کو صحیح درست طریقے سے اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے، اور خوبصورت جب ہی ہوگا جب یہ تمام قواعد کی پہچان کرتے ہوئے ان پر عمل کریں گے۔ تو غنے، مدات اور دیگر پر اور باریک حروف وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں اس کا احتیاط کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا، یہ خوبصورتی ہے قرآن پاک کی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔